میرے پیارے معزز ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آپ کا پھر سے ایک بار ہمارے چینل پر تہہ دل سے استقبال ہے۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں مذکر اور مؤنث کے بارے میں، یعنی کہ اگر آپ لوگوں کو اردو نہ آتی ہو اچھے سے تو ایک سمپل لینگویج میں ہم بول سکتے ہیں کہ استرلنگ اور پرلنگ ہندی میں، اور انگلش میں بول سکتے ہیں کہ میل اور فیمیل کے بارے میں۔ تو یہاں بتایا گیا ہے اردو قواعد میں استعمال کیا جانے والا لفظ، مطلب کس کو مذکر بولیں گے اور کس کو مؤنث بولیں گے۔ ہم اپنے باپ کو مؤنث تو نہیں بول سکتے اور نہ اپنے ماں کو مذکر بول سکتے ہیں، تو ان دونوں میں فرق ہوگا۔ تو بتایا گیا ہے کہ مذکر نر اسم ہوتا ہے، جیسے مرد، باپ، بیل، بیٹا، جبکہ مؤنث جو ہے مادہ اسم ہوتا ہے۔ نر اسم ہوتا ہے مذکر میں، اور مؤنث میں مادہ اسم ہوتا ہے، مادہ، جیسے کہ عورت، ماں، گائے، بیٹی۔ اب بتایا جاتا ہے کہ جن اسماء میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی کہ جو اسم ہے اس کو نر بولیں یا مادہ بولیں، جیسے کہ قلم، کاپی، پھر کوئی بھی چیز لے لیں آپ، جن اسماء میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ کو نہیں پتہ ہے کہ اس کو نر بولنا ہے یا پھر مادہ بولنا ہے، ان کی تذکیر و تانیث کا تمام تر دار و مدار جو ہے اس کو کیا بولیں گے تو اہل زبان پر ہوتا ہے، یعنی جو زبان سے زیادہ متعارف ہیں اور اس زبان کو زیادہ جاننے والے ہیں، اور اس زبان پر جس کو عبور حاصل ہے، جن کو سے قلم کو اہل زبان مذکر بولتے ہیں اور گیند کو مؤنث اس لیے بولتے ہیں کہ ایسے اسماء کو جو ہے مذکر مؤنث غیر حقیقی ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں معلوم نہیں ہوتا کہ مذکر مؤنث کون ہے، تو اہل زبان اپنے طور پر اس کو استعمال کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقی تذکیر و تانیث یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسماء کی دو وہ نکل کے آئی ٹائپس، ایک یہ کہ حقیقی اور غیر حقیقی۔ غیر حقیقی یعنی جس میں تذکیر و تانیث کا کوئی علم نہ ہو، بلکہ وہ تمام تر دار و مدار جو ہے وہ بولنے والے پر ہو، جو زبان کا زیادہ عبور حاصل ہے، زیادہ جانتا ہے جس زبان کو۔ اور حقیقی تذکیر و تانیث وہ ہوتی ہے جس میں نر کے مقابلے میں، یعنی نر جو ہے نر کے مقابلے میں مادہ، اور مادہ کے مقابلے میں نر ہو، جانداروں میں، یعنی جس میں جان ہو، جیسے کہ گائے، بیل، بکری، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، قدرتی طور پر نر اور مادہ کا فرق موجود ہوتا ہے، یعنی کہ ہم جانتے ہیں قدرتی طور پر کہ ماں باپ ان سب کو جانتے ہیں، مذکر و مؤنث، ماں باپ دونوں سیم تو نہیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، تو ان دونوں کے بارے میں ہم قدرتی طور پر جانتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جاندار ہیں، تو ان سب کے بارے میں ہم قدرتی طور پر جانتے ہیں نر اور مادہ۔ تو نر اور مادہ کا فرق موجود ہوتا ہے، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث حقیقی ہوتی ہے، جیسے کہ مرد کے مقابلے میں عورت، بیل کے مقابلے میں گائے، اسی طرح ان ساری چیزوں کو حقیقی تذکیر و تانیث کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سب اس کو سمجھے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن جو ہے ان کو دبائیں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے اور آپ کے مسائل بھی حل ہو۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔